اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات گرامی، سب سے پہلے تمہیں معتکف حضرات کو اعتکاف پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے عمل کو قبول فرمائے اور تمام اہل ایمان کی ماہ مبارک کے اندر جو بھی عبادات کے اندر کوشش ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی فرمائے اور قبول بھی فرمائے۔ اس وقت دعوت دین کے حوالے سے جو گزارشات آپ کے سامنے رکھنا ہے، دو مقامات سے میں نے آیات قرآنی تلاوت کی ہیں۔ پہلی آیت کریمہ میں ارشاد گرامی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس سے بہتر بات کس کی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور اچھے اعمال کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں خود اسی حکم کا تابع فرمان ہوں۔ دوسری آیت کریمہ میں فرمایا کہ ہم نے دین کا طریقہ مقرر کر دیا جیسے نوح علیہ السلام، اور اسی کا حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، جس کا ہم آپ کو حکم دے رہے ہیں۔ ان تمام انبیاء کو بھی اسی کا حکم دیا کہ دین کو قائم کرو اور آپس میں تفرقہ بازی مت کرو۔ یہ اقامت دین کا نظریہ اور یہ تحریک مشرکین کے لیے بہت ہی ناگوار ہے۔ حضرات محترم، یہ اللہ کا خاص احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اور اس سے بھی بڑھ کر احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو آخری امت ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہ آیا اور نہ آئے گا۔ اسی طرح شریعت آخری شریعت ہے، کوئی اور شریعت نہ آئی اور نہ آئے گی۔ تو یہ امت بھی آخری امت ہے۔ جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا امام بنایا، اس امت کو بھی اللہ تعالیٰ نے امتوں کا امام بنایا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے لایا گیا ہے۔ گویا اس امت کی تشکیل کا ایک خاص مقصد ہے، ایک مشن ہے۔ انسان تو روئے زمین پر اربعہ کی تعداد میں موجود ہیں، لیکن یہ پیغام ان لوگوں کے لیے خاص ہے کہ جو ایمان کی دعوت کو قبول کر چکے ہیں، کہ اس دعوت کو قبول کرنے کے بعد اب ان کے ذمہ کیا کام لگایا گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو غار حرا میں بیٹھے تھے، خلوت میں تھے، اللہ سے لو لگا رہے تھے، لیکن پھر اچانک کیا ہوا کہ جبرائیل امین تشریف لائے اور آپ کو اللہ کا یہ پیغام دیا، اور ساتھ ہی کہا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ تفصیل میں نہیں جاتا، 3 بار یہ بات کہا اقرا، تو آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، اور پھر یہ بات اس طرح مکمل ہوئی
کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، اور قرآن مجید کی پہلی سورت سورہ اقرا ہے، جس کو سورہ علق بھی کہتے ہیں، آخری پارے۔ تو یہ جو غار حرا کے اندر بیٹھی ہوئی ہستی اللہ ہی سے لو لگا رہی تھی، اللہ نے اس کو اٹھا کر کوہ صفا پر کھڑا کر دیا۔ اور کیوں کیا؟ اس لیے کہ اپنی فکر کرنا اور تمام باقی انسانوں کی فکر سے غافل ہو جانا یہ راستہ درست نہیں ہوتا۔ مومن جس روشنی سے اپنے آپ کو منور کرتا ہے، وہ اس روشنی کو اپنے تک محدود نہیں کرتا، بلکہ وہ اس روشنی کو پوری دنیا کے اندر پھیلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر ہم اس بات کو سمجھ نہیں پائے تو یہ ہماری کوتاہی ہے، یہ ہماری غفلت ہے۔ ہم تو اس روئے زمین کے چراغ ہیں، اور اس وجہ سے کہ ایمان کی روشنی نے ہمیں چراغ بنایا ہے۔ اگر یہ ایمان رخصت ہو جائے تو گویا یہ چراغ بجھ گیا، پھر تو ہم خود اندھے ہیں اور اندھیرے میں ہیں، دنیا کو کیا راستہ دکھائیں گے؟ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دو وہ جو آپ کی جانب نازل کیا جا رہا ہے۔ اور وہ کیا چیز تھی جو آپ پر نازل ہو رہی تھی؟ بظاہر تو ہم اسے وحی کہتے ہیں، اور وہ وحی تھی، وحی الہی۔ اور وحی کیا ہوتی ہے؟ وحی اللہ کی جانب سے اپنے پیغام کو اپنے چنے ہوئے بندے پر القاء کرنا یا اس کی طرف اس کو منتقل کرنا ہے۔ وہ صاف آواز میں بھی، وہ فرشتے کے ذریعے آمنے سامنے بھی، من ورائے حجاب بھی، اور سلسلۃ الجرس، ایک گھنٹی کی سی آواز جس سے پیغام منتقل ہوتا ہے قلب پیغمبر پر۔ اب یہ حکم ہوتا ہے کہ جو کچھ ہم وحی کر رہے ہیں، جو کچھ نازل کر رہے ہیں، اس کو آپ نے بلا کم و کاست پہنچانا ہے۔ اور اگر آپ نے اس کے پہنچانے میں کوتاہی کی تو فما بلغت رسالتہ، پھر آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ گویا ایک تنبیہ بھی ہے کہ یہ کام کرنے کا ہے، اس کو نظر انداز نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کو فوکس کرنا ہے، اس کو ہدف بنانا ہے، اس پر اپنی ساری توجہ رکھنی ہے۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ نوع انسانی کے سب سے بڑے خیرخواہ انبیاء کرام ہیں، ان سے بڑھ کر کوئی خیرخواہ نہیں ہے۔ دنیا میں بے شمار خیرخواہ ملیں گے، کوئی کہے گا آپ کی دولت بڑھ جانی چاہیے، کوئی کہے گا آپ کی پراپرٹی بڑھ جانی چاہیے، کوئی کہے گا آپ کی کوٹھی شاندار ہونی چاہیے، کوئی کہے گا آپ کو منصب بڑا مل جانا چاہیے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اصل خیر خواہ وہ ہے جو آپ کی دنیا سے بڑھ کر آخرت کی فکر کرتا ہے، اس لیے کہ دنیا کی زندگی آج ہے اور کل نہیں ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، ایک لمحے کا بھی کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اور یہ زندگی تو پانی کا بلبلہ ہے، اس لیے اس زندگی پر اپنی توانائیوں کو وہی صرف کرے گا جو اس زندگی سے غافل ہوگا۔ انبیاء کرام نے اس دنیا کی اصلاح کی اور اس زندگی کی کامیابی کی سند عطا کی۔ یہ وہ کام ہے جس کو ہم وہ کام کہتے ہیں کہ جو اصل کام ہے، اس کو ہم دعوت کا کام کہتے ہیں، دعوت دین، دین کی دعوت دینا۔ دین کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں اور قرآن مجید نے دین ہی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اگر آپ غور فرمائیں، پورے قرآن مجید میں اسلام کے لیے مذہب کا لفظ استعمال نہیں ہوا، ایک لفظ استعمال ہوا اور وہ کیا ہے؟ دین۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی
वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। फरमाया ज़ाक़ा तामल ईमान, उस शख्स ने ईमान का जायका चखा, ईमान की मिठास उसको मिली। मर रज़िय बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिर रसूला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने अल्लाह को अपना रब माना, इस्लाम को अपना दीन माना और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रसूल और कायद माना। तो ये दीन और मज़हब का फ़र्क क्या है? मज़हब चंद मरासम इबादत का नाम है और दीन पूरी ज़िंदगी के ज़ाब्ते का नाम है। पूरी ज़िंदगी, कोई गोश है ज़िंदगी उससे बाहर नहीं हो सकता। इसीलिए कहा उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो। एक और तर्जमा भी हो सकता है कि पूरे इस्लाम में दाखिल हो, ये नहीं कि आधा दीन ले लो आधी दुनिया ले लो। दुनिया लेनी है तो दीन के ताबे हो के लेनी है। असल चीज़ दीन है। अगर आपके पास दीन नहीं है, सारी दुनिया मिल जाए, कारून का ख़जाना भी उसके काम नहीं आएगा। अगर आपके पास दीन नहीं है, आप वक़्त के बहुत बड़े फरमा रवा बन जाएं तो फ़िरौन का मकाम तो मिल सकता है, लेकिन अबू बकर, उमर, उस्मान और हैदर का नक्श कदम नहीं मिल सकता। इसलिए ये बात हमें अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि दीन है तो सब कुछ है, अगर दीन आपके पास नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। दौलतमंद होकर भी फ़कीर हैं, मोहताज हैं, और मनसबदार होकर भी नाअहल हैं। इसलिए अहलियत दीन के साथ है, बेदीनी के साथ नहीं है। इस्लाम पूरा ज़ाब्ता हयात है और इंसानी ज़िंदगी के जितने भी गोशे हैं, इबादत को ले लीजिए तो इस्लाम का पूरा एक सिस्टम है इबादत का। नमाज है, रोज़ा है, हज है और ज़कात है। इन पर इस्लाम की बुनियाद रखी गई। ये जो निज़ाम इबादत है, ये दरअसल इस्लाम का तरबियती निज़ाम है। अपने मानने वालों की तरबियत करता है, उनके आए हुए मैल को दूर करता है, उनकी ज़िंदगी की मशीनरी में पैदा होने वाली ख़राबियों को दुरुस्त कर देता है। ये तरबियत का निज़ाम वो है। इसीलिए हम देखते हैं कि नमाज का फ़लसफ़ा बयान करते हुए फरमाया इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, नमाज बुराई और बेहयाई से रोकती है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसकी नमाज ने उसको बुराई से न रोका, उसकी क्या नमाज है। इसी तरह रोज़ा है। रोज़ा नाम है ज़ब्त नफ्स का, सब्र। फरमाया शहर सब्र, सब्र क्या है? कंट्रोल, रोकना, अपने आप को काबू में रखना। और रोज़ा क्या है? ज़ब्त नफ्स, अपने ख्वाहिशात नफ्स को कंट्रोल करना। हलाल चीज़ों से आप कंट्रोल करते हैं सारा दिन, हलाल चीज़ें, आपकी हलाल कमाई, पाकीज़ा रिज़्क़। लेकिन हुक्म किसका है? अल्लाह का है कि सुबह से शाम तक इस हलाल कमाई और पाकीज़ा रिज़्क़ को भी अपने गले से नीचे नहीं उतारना है। तो आपने अपने ख्वाहिशात नफ्स को कंट्रोल कर लिया। हालांकि आप तन्हाई में खा सकते हैं, पी सकते हैं, लोग तो नहीं देख रहे होते, तो आप प्यास बुझा लें, जी भर के खाना खा लें। लेकिन वो क्या चीज़ है जो आपको इससे रोकती है कि कोई नहीं देख रहा तो वो तो देख रहा है। यही तो वो एहसास है जो इंसान की ज़िंदगी को दुरुस्त सिमत पे लेके चलता है कि आप जो भी काम करने चले हैं, कोई ना देखता हो, वो देख रहा है और जवाब भी उसने लेना है। असल हिसाब वहाँ होगा, यहाँ नहीं। असल हिसाब वहाँ होगा। यहाँ के हिसाब में हो सकता है डंडी मार ली जाए, लेकिन वहाँ के हिसाब में डंडी नहीं लगेगी। वनज़ल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, हम क़यामत के दिन जो मीज़ान कायम करेंगे वो बिल्कुल इंसाफ पर होगी। वला यज़लिमु रब्बुका अहदा, वला यज़लिमु, एक आयत में है कि फ़तीला धागे के बराबर भी किसी के साथ ज़्यादती नहीं होगी। उसका पैमाना ये होगा कि मैं यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन
یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، رائی کے دانے کے برابر نیکی ہوگی وہ بھی وزن میں آ جائے گی، برائی ہوگی وہ بھی وزن میں آ جائے گی۔ تو اس لیے روزہ ضبط نفس ہے۔ آپ کو کوئی گالی دیتا ہے، حدیث میں حکم ہے کہ اگر کوئی آپ سے روزے کی حالت میں جھگڑنے پہ آ جائے تو آپ اس کے ساتھ جواب میں کیا کریں گے؟ جھگڑیں گے؟ فرمایا نہیں، آپ اس کو کہیں بھائی انی صائم، میں روزے سے ہوں، میں جھگڑا نہیں کروں۔ یہ ضبط نفس ہے، غصے کو کنٹرول کرنا، اور غصہ بہت خرابیاں پیدا کرتا ہے۔ خواہشات کو کنٹرول کرنا، دنیا میں جتنا بھی بگاڑ ہے اور فساد ہے، حرص دنیا ہے یا حرص اقتدار ہے یا جو بھی معاملات زندگی میں، خواہشات کا ایک طوفان ہے جو انسان کو بہا لے جاتا ہے، برائیوں میں کھینچ لیتا ہے، غلط راستوں پہ لے کے چلتا ہے، معاشرے کو بگاڑ کر رکھ دیتا ہے۔ یہ جتنی بھی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں آج معاشرے کی بگاڑ کی، یہ کس چیز کا شاخسانہ ہے؟ یہ خواہشات نفس کا شاخسانہ ہے۔ انسان اگر اپنے خواہش نفس کو کنٹرول کر لے تو کامیابی کا راستہ مل جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تو نے دیکھا ہے اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اس کا حکم مانتا ہے، روزہ اس کے حکم سے روکتا ہے اور اللہ کا حکم منواتا ہے۔ تربیت ہے، حج تربیت ہے، اور حج ایک ایسا عمل ہے کہ جو سارے تربیتی نظام کا جامع ہے، ایثار مال بھی ہے، ایثار جان بھی ہے، ایثار وقت بھی ہے۔ کیا سبق ملا؟ کہ جان بھی اس کی، مال بھی اس کا، وقت بھی اس کا۔ کوئی اگر اس حقیقت کو سمجھ لے تو پھر اس کا حج حج بن جاتا ہے، وگرنہ خر عیسیٰ چوب مکہ رود ہنوز خرباشا، کئی لوگ حج پہ جا کے بھی حاجی نہیں بن پاتے۔ اس لیے زکوٰۃ اسی طرح تزکیہ مال کا نام ہے کہ مال بھی خرابیوں کی بنیاد بنتا ہے۔ حب الدنیا راس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر خرابی کی جڑ ہے۔ بھائی بھائی سے لڑ پڑتا ہے، باپ بیٹے میں لڑائی ہو جاتی ہے، کس پہ؟ مال دنیا پہ۔ اس لیے یہ تربیتی نظام ہے، اس کو ہم کہتے ہیں اسلام کا نظام عبادات۔ اسلام کا ایک نظام معاشرت ہے، تفصیلات میں نہیں جاتا، میں آپ کو صرف وہ بنیادی بات عرض کر رہا ہوں۔ اسلام کا نظام معاشرت ہے، اس نے معاشرت کو آزاد نہیں رہنے دیا کہ من مرضی کرو، کہا تم میرے بندے ہو اور میرے حکم پہ چلنا ہی تمہاری کامیابی کی ضمانت ہے۔ اگر اپنی مرضی کرو گے تو کل پھر میں تمہاری اس مرضی پر تمہیں سزا دوں گا، اس لیے کہ تمہاری مرضی کا نام حق نہیں ہے، مرضی الہی کا نام حق ہے۔ اب نظام معاشرت دو ستونوں پہ کھڑا ہے، فرائض اور حقوق۔ حقوق و فرائض یہ دو چیزیں ہیں، اسلام کا پورا نظام معاشرت ان کے اوپر قائم ہے۔ میاں بیوی ہے تو حقوق و فرائض ہیں، استاد اور شاگرد ہے حقوق و فرائض، رائی اور رعایا ہے حقوق و فرائض ہیں، امام اور مقتدی ہے حقوق و فرائض ہیں۔ پورا زندگی کا معاشرتی نظام حقوق اور فرائض کے دائروں میں تقسیم ہے۔ اب المیہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے حق کی تو فکر ہوتی ہے، اپنے فرض کی فکر نہیں ہوتی، اور یہی بگاڑ کی بنیاد ہے۔ اللہ رب العزت نے ان میں توازن رکھا ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز ہے اسلام کا نظام سیاست۔ کیا ہے وہ؟ لوگ تو اس کو اسلام سے باہر کرتے ہیں، جبکہ انبیاء کرام نے اس کو باہر نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاسی باغ ڈور ان کے انبیاء کے ہاتھ میں تھی۔ جب کوئی نبی رخصت ہو جاتا تو دوسرا نبی اس کی جگہ لے لیتا تھا۔ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں، وَسَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاء، میرے بعد خلفاء ہوں گے۔ ابو بکر صدیق کیا ہیں؟ خلیفہ رسول ہیں۔ عمر فاروق کیا ہیں؟ خلیفہ رسول ہیں۔ عثمان غنی کیا ہیں؟ خلیفہ رسول ہیں۔ علی مرتضیٰ کیا ہیں؟ خلیفہ رسول ہیں، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ میرے بھائیوں، یہ کیا ہے؟ یہ اسلام کا نظام سیاست ہے۔ اور یاد رکھیے
اسلام نے زندگی کا کوئی شعبہ اپنی حدود سے باہر نہیں رکھا، لہذا حکمرانی کے آداب دیے۔ احادیث کی کتابیں اٹھا لیں، بخاری و مسلم سے لے کر مشکات تک کتاب الامارت موجود ہے کہ حکمرانی کیسے کرنی ہے اور کیسے حکمران اللہ اور رسول کے پسندیدہ ہیں اور کیسے ناپسندیدہ ہیں، وہ ساری چیزیں بیان کر دی گئی ہیں۔ یہ دو چیزوں پر قائم ہوتا ہے، عدل اور حکمت۔ جس حکمرانی میں عدل نہ ہو وہ بری حکمرانی ہے، ناکام حکمرانی ہے۔ جس میں حکمت نہ ہو، حکمت کیا ہے؟ دانائی کا نام حکمت ہوتا ہے، لیکن یہ بات سمجھ لیجئے کہ اصل دانائی وہ ہے جو قرآن و سنت کے نام پہ ہے۔ قرآن مجید میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ پیغمبر کس حکمت کی بات کرتا ہے؟ اس حکمت کا معنی کیا گیا سنت، جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے فیصلے کیے، لوگوں کے معاملات کو دیکھا، اپنی حکمرانی کو قائم کیا، مدینہ کی ریاست کو چلایا، وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ خلفائے راشدین نے اسی نقش قدم پہ چلتے ہوئے اس نمونے کو دنیا کے سامنے ایسا پیش کیا کہ عالم کفر بھی اس کی تعریف کرنے پر مجبور ہے، لیکن ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے۔ اب ہم تو صرف داستان گو ہیں، اس نظام کی طرف نہ ارادہ ہے اور نہ خواہش ہے۔ اور یہ جو بات میں نے جو آیت پڑھی ہے، ان اقیم الدین، دین کو صرف ماننا نہیں ہے، اسے قائم کرنا ہے۔ دو چیزوں کے لیے اقامت کا لفظ استعمال ہوا قرآن مجید میں، اقامت صلاۃ اور اقامت دین۔ نماز کا قیام بھی یہ یعنی غور کی بات یہ ہے کہ کہیں بھی نماز پڑھنے کی بات نہیں کی ہے، اقامت کی بات کی ہے۔ تو اقامت سے مراد یہ ہے کہ اس کی شرائط کے ساتھ، اس کی حدود کے ساتھ، اس کے آداب کے ساتھ اس کو قائم کیا جائے۔ محض پڑھنا تو کوئی نہیں ہے۔ اب ایک آدمی جماعت کھڑی ہے اور آ کے ساتھ ہی اپنی نماز شروع کر دیتا ہے، اس کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس وقت نماز کھڑی ہو جائے، فرض نماز کی جماعت کھڑی ہو جائے، تو پھر لا صلاۃ الا صلاۃ الجماع یا صلاۃ المکتوبہ، کہ پھر اس کے سوا کوئی دوسری نماز نہیں ہو سکتی وہاں۔ اسی لیے جب آپ دیکھتے ہیں فجر کی نماز کھڑی ہو جائے تو امام نماز کے کھڑے ہونے کے بعد سنتیں آپ اس جگہ پہ ادا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ نماز نہیں ہوگی۔ تو اقامت صلاۃ نماز پڑھنا نہیں ہے، اس کی تمام شرائط و آداب کے ساتھ، اور وہ پورا ایک مضمون ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ وقت کا ہونا، جگہ کا پاک ہونا، لباس کا ہونا، طہارت کا ہونا، نیت کا ہونا، پھر آگے بہت ساری چیزیں اس طرح ہیں۔ اسی طرح دین کا بھی قائم کرنے کا حکم ہے، دین محض مان لینے کا حکم نہیں ہے، اس کو قائم کرنا ہے۔ اور اسی لیے کہا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے اپنے رسول کو دین حق اور ہدایت دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو سارے دینوں پر غالب کر دے۔ اچھا، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اسلام کا نظام سیاست بھی ہے، اسلام کا نظام معیشت بھی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی دین پہ چلیں تو پھر آج ہمارے معاشی معاملات کیسے چلیں گے، غلط کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اسلام نے جو معیشت کے نظام کے دو ستون بتائے ہیں، کسب حلال اور انفاق بلا اسراف و تبذیر۔ قرآن کا مطالعہ کر لیں، یہ دو چیزیں آپ کو ملیں گی، کماؤ حلال کا اور لگاؤ وہاں جہاں اسراف بھی نہ ہو اور تبذیر بھی نہ ہو۔ اسراف یہ ہے کہ آپ صحیح جگہ لگا رہے ہیں لیکن جتنا لگانا چاہیے اس سے بڑھ کر لگا رہے ہیں۔ شادی ایک جائز امر ہے لیکن آپ اتنا فضول خرچی کر دیتے ہیں، یہ اسراف ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کئی اور معاملات ہیں۔ اسی طرح اسراف یہ ہے کہ جائز تو ہو
لیکن جس حد تک اسے کرنا چاہیے اس سے بڑھ کر لیا جائے۔ اور تبذیر یہ ہے کہ مقام بھی غلط ہو اور خرچ بھی غلط ہو۔ تو فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، مبذرین شیطان کے بھائی ہیں، بڑے سخت الفاظ کے ساتھ ان کا ذکر کیا ہے۔ تو اسلام کا نظام معیشت یہ ہے کہ آپ حلال کمائیں، حرام سے دور رہیں۔ حلال میں برکت ہے، حرام میں برکت نہیں ہوتی۔ پرانا محاورہ ہے کہ مال حرام بود بجائے حرام رفت، حرام کا مال تھا، حرام کے راستے چلا گیا۔ لوگوں کو ایسے مال میں سکون نہیں ملتا، زندگیاں سکون سے خالی ہو جاتی ہیں، گھروں کے اندر نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، معاشرے کے اندر جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، انسان سکون سے محروم ہو جاتا ہے۔ اپنے حق پر رہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی فساد نہیں ہے۔ کسب حلال، اس لیے کہا کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کسب الحلال، حلال کمانا فرض کے بعد فرض ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے اس طرح رزق حلال کمانا بھی فرض ہے۔ کیوں کہ رزق حلال نہیں ہوگا تو پھر عبادات بھی نہیں ہوں گی۔ تو یہ اسلام کا نظام معیشت ہے، اسلام کا ایک نظام اخلاقیات ہے، اور یہ بہت وسیع ہے، بہت وسیع۔ پیغمبر اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا انک لعلی خلق عظیم، فرمایا بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں تو بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں کہ اخلاقیات کو کامل کر دوں، اچھے اخلاق کی تکمیل کر دوں۔ وہ اچھے اخلاق کیا ہیں؟ جس چیز سے انسان کو نقصان پہنچتا ہو، اس کی جان کو، اس کے مال کو، اس کی آبرو کو، وہ بد اخلاقی ہے۔ تین چیزوں کا ذکر فرمایا کہ آدمی کی تین چیزیں دوسرے پہ حرام ہیں۔ ایک حدیث میں مسلمان کے مسلمان پہ جو حرام ہونے کی بات کی ہے، دمہ و مالہ و عرضہ، اس کا خون، اس کا مال، اس کی آبرو۔ اور یہ صرف مسلمان کی حد تک نہیں ہے، قاعدہ تو یہ ہے کہ بلا عذر، بلا وجہ کسی غیر مسلم کا خون بھی مباح نہیں ہے، اس کا مال بھی مباح نہیں ہے، اس کی آبرو کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مسلمان تو آبروؤں کا رکھوالا ہوتا ہے، وہ آبروئیں پامال نہیں کرتا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اخلاقیات میں سچائی ہے، سچ سے فائدہ ہی ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا۔ جس کو ہم نقصان سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہماری سمجھ غلط ہو، اسی میں فائدہ ہو۔ اب دیکھیے سود سے گنتی تو بڑھ جاتی ہے، لیکن کیا وہ نفع کا سودا ہے؟ لیکن اگر آپ حلال کماتے ہیں تو گنتی ہو سکتا ہے نہ بڑھے، لیکن فائدہ اسی میں ہے۔ اسی طرح سچ بول کر، الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ جھوٹ معاشروں کو تعمیر نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مسلمان ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے، مختلف اعمال کا ذکر ہوا، فرمایا ہاں اس میں یہ کمزوری واقع ہو سکتی ہے۔ کہا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے، فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس سے بڑھ کے کیا مثال ہو سکتی ہے؟ ایک صاحب نے 3 خامیاں اپنی ذکر کی اور کہا یا رسول اللہ میں سب کو اکٹھا نہیں چھوڑ سکتا، ایک کو چھوڑ سکتا ہوں وقتی طور پہ، پھر باقی کا دیکھا جائے گا۔ تو آپ کوئی ایک مجھے کہہ دے، میں اسے چھوڑ دیتا ہوں۔ فرمایا جھوٹ بولنا چھوڑو۔ جھوٹ چھوڑا تو ساری خرابیاں چھوٹ گئی۔ شراب پیتا تھا، شراب چھوٹ گئی، چوری کرتا تھا، چوری بھی چھوٹ گئی۔ اس لیے اسلامی اخلاقیات میں سچ کا بڑا مقام ہے، اور اللہ نے بھی حکم دیا قولوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھی بنو۔ جھوٹ بولنے والے، جھوٹے دعوے کرنے والے، ان کے پیچھے مت چلو، وہ تمہیں ہلاکت کی طرف لے کے جائیں گے۔ اسی طرح دیانت و امانت ہے، فرمایا کہ اس شخص کا کوئی دین نہیں جو عہد کا پابند نہیں، اس کا کوئی ایمان نہیں جو امانت دار نہیں۔ یہ اخلاقیات ہیں۔ دیانت و امانت سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، بد دیانتی سے لوگوں کا نقصان ہوتا ہے۔ اگر آپ ترازو میں ڈنڈی مار لیں تو گاہک کا نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا؟ اگر آپ عدالتی فیصلے میں ناانصافی کر دیں تو جو آدمی فریق ہے اس مقدمے کا، اس کا نقصان ہوگا یا اس کو نفع ہوگا؟ دیانت، امانت، سچائی، حیا جو ہے یہ آبرو کی تحفظ کا راستہ ہے۔
اگر حیا نہ رہے پھر تو آبرو کیسی؟ بے حیا باش ہر سے خواہی کو۔ فرمایا کہ حدیث کے الفاظ ہے اذا لم تستحی فافعل ما شئت، جب تیرے اندر حیا نہ رہے پھر جو جی چاہے کر، لیکن یہ سوچ لے کہ یہ اجازت نہیں مل رہی، یہ غصے کا اظہار ہو رہا ہے کہ کل میں پھر تجھے پوچھوں گا، کل میرے پاس آنا ہے نا، میں پھر پوچھوں گا کہ یہ جو وقتی فائدوں اور لذتوں کے پیچھے تو بھاگ رہا تھا اب بتا۔ اس لیے حیا کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا، الحیاء شعبۃ من الایمان۔ پھر اسلامی اخلاقیات کے اندر ایفاء عہد ہے، ان العہد کان مسئولا۔ تو اسلام کے نظام اخلاقیات کا پورے نظام کے اوپر ایک چھاپ لگی ہوئی ہے، پورا نظام ان اخلاقیات کے تحت چلتا ہے۔ اگر یہ پورا نظام دین ان اخلاقیات کے تحت چلے تو عبادات میں بھی خرابی نہ ہو، معاملات میں بھی خرابی نہ ہو، سیاسیات میں بھی خرابی نہ ہو، معاشرت میں بھی خرابی نہ ہو۔ تو حضرات محترم یہ ہے دین اسلام۔ اور ایک بات اور عرض کر دوں، حجۃ الوداع ہے، عرفہ کا دن ہے، 9ویں ذی الحجہ، بڑا اہم دن ہے۔ آیت اترتی ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تم پر دین کو کامل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، تمہارے لیے جو دین میں نے پسند کیا ہے اس کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ اسلام کے معنی کیا ہے؟ اسلام کے معنی ہے سپردگی، تابع فرمان ہونا، اپنے آپ کو حوالے کر دینا۔ اور اسلام وہ دین ہے جس میں بندہ اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیتا ہے، اس کا تابع فرمان ہو جاتا ہے، یہ ہے دین اسلام۔ میرے بھائیوں، یہ دین ماننا بھی ہے اور اس کو لے کے چلنا بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب ہو کر فرمایا بلغوا عنی ولو آیۃ، میری طرف سے آگے بات کو پہنچا دو، اگرچہ ایک آیت کا بھی علم تمہیں موجود ہو، تمہارے اندر وہ ایک آیت کا علم بھی ہو، اس کو بھی آگے منتقل کرو۔ ہم امین ہیں کس چیز کے؟ وراثت پیغمبر کے، امتی ہونے کے ناطے سے، کہ اپنے پیغمبر کے مشن کو، ان کے پیغام کو، ان کی سیرت کو آگے دنیا تک پہنچائیں۔ ایک کام تو ہے پہنچانے کا، یہ جو پہنچانا ہے یہ تو صرف تقریر اور تحریر سے بھی ہو سکتا ہے، اور ظاہر ہے یہ بڑے اہم ذرائع ہیں، لیکن بات صرف پہنچانے تک نہیں رکھی ہے، یہ پورا ایک سسٹم ہے۔ سیرت کو پڑھ لیں، اور میں عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ جو غلبہ دین جس سے قرآن نے کہا ہے نا کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اس دین کو سارے دینوں پر غالب کر دے۔ اور پیغمبر آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے اسم گرامی آئے تو سب کو کہنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب رہنے کے لیے نہیں آیا۔ یہ دین لانے والے پیغمبر کا فرمان ہے۔ اور آج جدھر نگاہ ڈالیں تن ہما داغ داغ شد پمبا کجا کجا نہم، سارا جسم زخم زخم ہے۔ اسلامی 56 ریاستیں اسلام مسلمانوں کی، اور اسلام غالب نظر نہیں آتا۔ اسلامی ریاستوں میں بھی وہی کچھ چلن ہے جو غیر اسلامی ریاستوں میں پایا جاتا ہے۔ اسلامی ریاست کے بارے میں خود قرآن نے کہا ہے، سورہ حج کی آیت ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔
ایک صحیح اسلامی ریاست کے کرنے کے یہ 4 بنیادی کام ہیں: اقامت صلاۃ یعنی نظام صلاۃ، نظام زکوٰۃ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ جس کے اندر یہ 4 چیزیں نظر نہ آئیں اسے اسلامی ریاست کہلانے کا حق نہیں بنتا۔ تو میرے بھائیوں، یہ وہ چیز ہے جو امت کے کرنے کی ہے۔ فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، چاہیے کہ تم میں ایک جماعت ہو جو نیکیوں کا حکم دے اور برائیوں سے روکے۔ اور پھر فرمایا صرف اس جماعت کی ڈیوٹی نہیں ہے، كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، تم سب کے سب جو اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے ہو، امت مسلمہ کے فرد کی حیثیت سے ہو، تمہاری سب کی ذمہ داری ہے نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا۔ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ایک تو یہ ہے کہ دین غالب نہیں ہوگا، دوسرا یہ ہے کہ پھر اللہ ناراض ہو جائے گا، اور جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو پھر عذاب آتے ہیں، پھر عذاب آتے ہیں، وہ بجلیاں گریں بادلوں سے، یا اولے گریں، وہ زلزلے آئیں، یا آپس کے اندر نفرتوں کی دیواریں کھڑی ہو جائیں، آپس میں یلبسکم شیعا ویذیق باسکم باس باس، آپس میں تمہیں لڑا کے رکھ دے اور تم بکھر جاؤ، ٹوٹ جاؤ، تمہارا وجود تحلیل ہو جائے۔ یہ بھی عذاب الہی کی صورت ہے، اور ہم یہ ساری صورتیں آج عالم اسلام میں دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ گھر کا سربراہ گھر کی ذمہ داری کو تو محسوس کرتا ہے، کیا چیز کمی ہے، کون سی چیز بازار سے لانی ہے، کس چیز کو لانا ہے، کس چیز کو واپس کرنا ہے۔ ایک سکول کا انچارج جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کو، اس کا ایک فریم ورک موجود ہوتا ہے، ادارے کے سربراہ کا ایک فریم ورک ہے، اور یہ جو امت ہے اس کا بھی ایک فریم ورک ہے، وہ ایک ذمہ داری ہے۔ اگر آپ وہ ذمہ داری ادا نہیں کریں گے تو پھر گویا آپ نے اپنے اس فرد ہونے کی حیثیت کو گوا دیا ہے، آپ پھر امت نہیں رہے۔ جو امت مسلمہ کا فرد ہے وہ اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے ہمہ وقت چوکس ہے۔ دیکھیے، یہ تو وہ کام ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو غار حرا سے اٹھایا، گھر آئے، چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے ہیں کہ پھر جبرائیل آ گئے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے اوڑھ لپیٹ کر سو رہنے والے اٹھ کھڑا ہو۔ لیٹنے کا آرام کا وقت نہیں ہے، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ یہ کمر ہمت کس لیجئے، میدان عمل میں اتر جائیے، فانذر، لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرا دیجئے، وربک فکبر، اللہ کی بڑائی کا اعلان کر دیجئے کہ یہ وڈیرے بڑے نہیں ہیں، یہ دنیا کے حکمران بڑے نہیں ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے، ہم تو ہر روز کہتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے، پھر وہ زندگی میں وہ بات نظر نہیں آتی۔ کتنے بڑے ہیں جن کے پیچھے ہم آنکھیں بند کر کے چل رہے ہوتے ہیں، شریعت کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے ایک ذمہ داری جو ہم پہ آئی ہے، ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے، اس کی فکر کرنی چاہیے، کل اس کی جواب دہی ہمیں کرنا ہوگی۔ اگر ہم نیکیوں کا حکم نہیں دیں گے، برائیوں سے نہیں روکیں گے، دنیا میں بھی عذاب آ سکتا ہے اور آخرت میں بھی پکڑ ہو سکتی ہے۔ ایک واقعہ عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ یہ جو اصحاب السبت تھے، کیا جرم تھا ان کا جو بندر بنا دیے گئے؟ ایک حکم تھا، ایک حکم کہ یہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا ہے۔ جس طرح ہمارے لیے جمعے کا وقت جو ہے کاروبار سے روکا گیا نا، جمعے کے وقت میں تو کہا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا ہے، ان کو یہ حکم تھا۔ ہمارے لیے جمعہ اور ان کے لیے کیا تھا؟ ہفتہ۔ اب بظاہر وہ رک بھی گئے، پھر انہوں نے ان لوگوں کو ڈھونڈا
جو دین بیچتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں نا جو دین کے لیے بک جاتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو دین کو ہی بیچ دیتے ہیں. تو پھر ان سے پوچھا کہ کوئی ہمیں ہیلا بتا دو، اگر ہم ہفتے کے دن دریا کے کنارے گڑھے کھود لیں، پانی دریا کا نالیوں کے ذریعے گڑھوں میں ڈال دیں اور اتوار کو جا کے مچھلیاں پکڑ لیں، تو اس پہ شریعت پہ حرف تو نہیں آئے گا؟ ہم نے کہا نہیں کوئی حرج نہیں ہے. ہیلا مل گیا، فتویٰ بھی مل گیا. اب انہوں نے وہی کام شروع کر دیا. لیکن جو صاحب شعور تھے، صاحب تقویٰ تھے، جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، انہوں نے ان کو روکا. انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے حکم کو پامال کر رہے ہو. انہوں نے کہا نہیں ہم تو کوئی پامال نہیں کر رہے، ہم تو اتوار کو مچھلیاں پکڑتے ہیں. انہوں نے کہا یہ جال جو لگاتے ہو، تمہیں شکار کرنے سے منع کیا گیا، تو یہ جال بھی تو شکار کا حصہ ہے. تمہارے کام کا آغاز تو ہفتے سے ہو گیا. تو ایک تیسرا گروہ بھی ان میں تھا، شاید یہ وہی ہوں گے جنہوں نے فتویٰ دیا ہوگا. انہوں نے کہا کیوں وقت ضائع کرتے ہو، لوگوں نے ماننا تو ہے نہیں، تو یہ اپنی سما خراشی کیوں کرتے ہو؟ چھوڑو، واز کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لوگ نہیں مانتے. تو ان کا ایک جواب تھا، اور یہ جواب ہمارے لیے بھی قابل غور و فکر ہے. انہوں نے کہا معذرۃ الی ربکم، ہم کل اللہ کے سامنے اپنا عذر پیش کریں گے کہ اللہ ہم نے انہیں بات سمجھا دی تھی. مانے یا نہ مانے ان کی مرضی ہے. یہ تو رسول کا کام بھی نہیں ہے منوانا، اس کا کام بھی کیا ہے؟ سمجھانا. ما علی رسولنا الا البلاغ المبین. یہ توفیق اللہ دیتا ہے. اب کیا ہوا، ایک صبح اٹھے تو بندروں کی آواز آ رہی ہے بستی سے. گھروں میں دیکھا کہ بندروں کی آواز کیسی ہے، دیکھا تو انسان ہے ہی نہیں وہاں، بندر پھرتے ہیں. کہتے 40 دن تک بندروں کی طرح چیختے چلاتے رہے اور پھر مر گئے. لوگوں نے ہمیں بندر کی اولاد بنا دیا. ڈارون نے نظریہ پیش کیا کہ انسان پہلے بندر تھا. جھوٹ. اللہ کی وحی کہتی ہے کہ ہم نے پہلے انسان کو مٹی سے پیدا کیا. آدم علیہ السلام پہلے انسان ہے. کس سے پیدا ہوئی؟ مٹی سے. اسی مٹی کے جوہر سے آج تک انسان پیدا ہوتے چلے آ رہے ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ. پھر پڑھ لیں اس کو. اس لیے یہ بندر جو عذاب کی صورت میں بنے تھے یہ ہلاک ہو گئے، ان کی کوئی چیز باقی نہ رہی. اور ایک قول معروف یہ بھی ہے کہ جو چپ جو تھے نا ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم، چپ رہنے والے کہ کچھ نہ کہو ان کو، وہ بھی ہلاک ہو گئے. اس لیے میرے بھائیوں، دنیا میں بھی اللہ کی پکڑ سے ڈرتے رہنا چاہیے. یہ بھی سلطنت تو اسی کی ہے، کسی اور کی تو نہیں ہے. یہ بادل، یہ ہوائیں، یہ سب اس کے قبضے میں ہیں. یہ زمین اس کے قبضے میں ہے. ذرا ہلتی ہے تمہاری چیخیں نکل جاتی ہیں. پھر تم کیوں بے خوف و خطر پھرتے ہو؟ اس کی حدود کو توڑتے ہو، اس کی شریعت کا مذاق اڑاتے ہو، اس کو پس پش ڈالتے ہو. تمہیں خوف نہیں ہے کہ کہیں وہ غضبناک ہو گیا تو یہ زمین کو ہلا سکتا ہے، آسمان سے کچھ برسا سکتا ہے. اس لیے حذر ہے چیرہ دستاں کہ سخت ہے فطرت کی تعزیریں، اقبال نے کہا تھا. تو اس لیے ہمیں اپنے فرض منصبی کو پہچاننا ہوگا. آپ کسی بھی صورت میں دعوت دین کے اس کام میں شریک ہو سکتے ہیں. اقامت دین کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے آپ برتن اٹھاتے ہیں، صف بچھاتے ہیں، کتاب لاتے ہیں، واعظ سنانے کا اہتمام کرتے ہیں، آپ ساتھ چلتے ہیں. یہ بھی ساتھ دینا ہے. کسی نہ کسی حیثیت میں قافلہ حق کے ساتھ رہیں. دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. فرمایا میری امت میں ایک جماعت ہر حال میں حق پر قائم رہے گی قیامت تک. انہیں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ
نہیں ہوگی، کسی کا ڈر نہیں ہوگا، وہ بلا خوف و خطر، بلا خطرہ ملامت اللہ کا دین، اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچاتے رہیں گے اور اس دین کے غلبے کی جدوجہد کرتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی انہی لوگوں میں شامل فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔